معزز مہمان گرامی اور قابل قدر سامعین، میں اپنی کتاب مکتب عشق کی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ جناب محمد اعظم خان صاحب، ریٹائرڈ چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے بڑی شفقت فرمائی، اور جس دن میں نے یہ کتاب کی تقریب کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے فوراً سارا ایک پروگرام طے کر کے انہوں نے کہا کہ ایک اچھی تقریب ہونی چاہیے۔ ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی۔ جناب جلیل علی صاحب بڑے مصروف اپنے شیڈول سے وقت نکال کر راولپنڈی سے تشریف لائے، ان کا شکریہ۔ ڈاکٹر عابد سیال صاحب یونیورسٹی کی بہت ساری معاملات کو چھوڑ کر تقریب میں شریک ہوئے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ انیس طارق صاحب نارووال سے اپنی مصروفیات ترک کر کے سیالکوٹ آئے اور پھر وہاں سے میرپور تشریف لائے، اس کے لیے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں ریٹائرڈ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جناب اکرم سہیل صاحب کا کہ وہ مظفر آباد سے اسپیشل اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جناب محمد عجیب صاحب برطانیہ کے پہلے ایشیائی لارڈ میئر، وہ اس تقریب میں تشریف لائے، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ جناب سعید صاحب تشریف لائے تھے اور اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکے، اس کے لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ سب مہمان گرامی کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ایک ایسی تقریب میں وقت نکال کر شریک ہوئے جس میں آج کل کے وہ جو ڈول ڈبکے اور باقی جو ہے وہ چیزیں یا کوئی ایسی دلچسپی کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک علمی اور ادبی تقریب ہے جس میں آپ لوگ تشریف لائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مکتب عشق میری دوسری کتاب ہے۔ اس سے پہلے مشاہدات و تاثرات میرے مختصر جو کالمز تھے ان پہ مبنی 2 سال پہلے شائع ہوئی تھی، اس سے مجھے کچھ اتنا تجربہ نہیں تھا اس وقت، لیکن یہ جو کتاب ہے اس پہ پھر میں نے بھرپور توجہ دی اور کافی ساری معاملات سے گزر کر یہ کتاب آپ لوگوں کے ہاتھ میں پہنچی ہے۔ میں نے اپنی عمر جو ہے وہ ادب پڑھنے میں گزاری ہے۔ میرا پیشہ ایسا تھا کہ جس میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بھی وقت میسر ہوتا تھا اس میں میں نے ادب پڑھنے میں گزارا، اور عمر کے دیگر ویلے میں لکھنا شروع کیا۔ بچپن اور نوجوانی جو ہے وہ سیف الملوک سننے اور پڑھنے میں گزری۔ 2 سال قبل میں نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک مضمون لکھا جو اخبار میں چھپا، تو مجھے ایک وکیل صاحب نے کو بلایا اپنے آفس میں اور بڑا جھڑکا کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے۔ میں نے انہیں کہا جی کہ میں ان کی دھرتی کا وسنیک ہوں اور ان کا قرض ہے کہ ہم ان پہ کچھ نہ کچھ لکھیں، تو جو میرے دل میں آیا وہ میں نے لکھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ فوراً آپ موقوف کریں اور اس کے بعد آئندہ آپ نے ان پہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں لکھنی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے کیوں جو ہے وہ لکھنے سے منع کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کوئی اپنا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 1 مہینہ پورا لگایا اور سیف الملوک سارا پڑھا اور اس کے جو مشکل الفاظ تھے ان کو سمجھا اور صحیح دل سے اس کو پڑھ کے، اور پھر میں نے تواتر سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر مضامین لکھے۔ یہاں میں اپنے مقامی روزناموں کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کی تعریف بھی کروں گا کہ وہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں
اور ان کے مضامین چھاپتے ہیں. جب یہ نے مضامین لکھ لیے تو پھر مجھے ایف ایم ریڈیو 92 کی طرف سے انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ صوفی سول کے نام سے ہمارے ریڈیو پہ ایک پروگرام کریں جس میں میاں صاحب پہ جو آپ نے آرٹیکل لکھے ہیں ان کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور میاں صاحب کے کلام جو ہے اس کو دیکھیں. پھر میں نے تقریباً 6 مہینے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کی زندگی پہ، ان کے کلام پہ، ان کا کلام کا جو اردو ترجمہ کر کے وہ میں نے پروگرام کیے. یہ سلسلہ پھر دراز ہوتا چلا گیا اور پھر میں نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کیا اور ان پہ مضامین لکھنے شروع کیے. میری یہ شروع سے عادت ہے کہ میں زبانی مجھے یاد نہیں رہتا اور میں پڑھتا نہیں ہوں، اور میں جو پڑھتا ہوں وہ میں لکھ کے پڑھتا ہوں. اور ریڈیو پہ بھی یہی تھا کہ پہلے میں پروگرام کو پورا لکھتا تھا اور اس کے بعد وہ پروگرام جو ہے وہ میں کرتا رہا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ مختلف، چونکہ ان جتنے بھی میں نے مضامین لکھے ہیں ان شعراء پہ یہ مختلف اخباروں میں چھپتے رہے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ متنازعہ جو ایسے واقعات جو بہت ساری کتابوں میں، چونکہ اس کے لیے مجھے جو میں نے ریفرنس میں کتابیں دیں یہ ساری میں نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ ریسرچ میں جو انگلش پہ ان کے تھے مضامین لکھے ہوئے وہ پڑھ کے میں نے ان کا اردو ٹرانسلیٹ کیا. تو میں نے کوشش کی کہ جو متنازعہ واقعات ہیں ان کو کتاب میں شامل نہ کیا جائے. جب میں نے ان صوفی شعراء کو پڑھا تو مجھے جو ان کی پڑھائی سے، ان کے کلام سے جو زندگی کا درس ملا وہ ادب و احترام، اپنی ذات کی نفی اور انسانیت کی بلائی ہے. میاں صاحب ابھی شکیل صاحب نے شعر پڑھا تھا کہ خش خش جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. تو جتنے بھی صوفی شعراء گزرے ہیں، بلکہ میں استاد دامن کو بھی صوفی شعراء کی لسٹ میں شامل اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے لیے گزاری، کسی ظالم یا اس کے آگے جھکے نہیں ہیں. بڑے بڑے جو تھے حکمران ان کے سامنے حق کی بات کی، جیلوں میں گئے، اس کے علاوہ باقی مشکلیں سہیں، اور ساری عمر جو ہے انہوں نے 10/10 کی ایک کوٹھڑی میں گزار دی. لیکن اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کچھ نہیں رکھا. اس کتاب کا جو دوسرا کریڈٹ ہے وہ جیسے پہلے شکیل صاحب نے نام لیا حسن رضا گوندر، ان کو میں دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جدید پنجابی شعراء پر تحقیق اور ان پر مضمون نگاری پر مائل کیا. میں کوئی لکھاری نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی آمد ہوتی ہے، بلکہ میں نے ان شعراء پر بہت سی کتابیں پڑھ کر ان کی حالات، زندگی کے حالات و واقعات کو اپنی تحریر میں ڈالا اور اپنے الفاظ میں بیان کیا. ان کے پنجابی کلام کو اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق اردو میں ترجمہ کیا اور ایسے قارئین کے لیے پیش کیا کہ جو پنجابی زبان نہیں جانتے، تاکہ وہ پنجابی ادب سے شناس ہو سکے اور ان صوفی شعراء کے کلام میں دیے گئے ان کے پیغام کو جان سکے. میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ تو میرے قارئین جو ہے وہ کتاب پڑھ کے بتا سکتے ہیں. میں اپنے پاک پروردگار کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس روڑے کوڑے کی کتاب کو مقبولیت بخشی. اس تقریب کے انعقاد کا مقصد کوئی مالی منفعت حاصل کرنا نہیں ہے، نہ ہی شہرت حاصل کرنا ہے، کیونکہ دولت شہرت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی دے رکھی تھی اور اتنا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے جس کے میں اس کا اہل نہیں تھا. اس تقریب کا مقصد شہر میں ایک ادبی اور علمی فضا قائم کرنا ہے. مجھے خوشی ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ سے شہر میں ادبی اور ثقافتی محفلیں تواتر سے منعقد ہو رہی ہیں اور یہ تقریر بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی محفلیں اور زیادہ منعقد ہوتی رہیں اور لوگ ادب اور علم کی طرف آئیں تو آج کے معاشرے میں جو رویے چل رہے ہیں یہ رویے کچھ تبدیل ہونے میں یہ مدد ایسی محفلیں مدد دے سکتی ہیں۔ آج کل کے دور میں کتاب لکھنا اور اسے چھپوانا بہت بڑا کام ہے اور انتہائی مہنگا اور مشکل بھی ہے، جو مجھے جیسے شوریدہ سر جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ کتابت، پروف ریڈنگ، ایڈیٹنگ، سرور کا چلاؤ، اس کی بائنڈنگ اور پھر اس کی ترسیل۔ ایسے میں اگر کوئی ایسا شوریدہ سر آپ کو اپنی کتاب پیش کرتا ہے تو برائے مہربانی اس کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، کم از کم اسے کتاب کی رسید جو ہے وہ تو دے دیا کریں کہ میں نے تقریباً 150 لوگوں کو کتابیں بھیجی ہیں، سوائے چند افراد کے کسی بندے نے اس کی رسید نہیں دی کہ ہمیں کتاب مل گئی ہے یا ہمیں اچھی لگی ہے یا کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ نام بتائیں جی۔ میں سب کا آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ عابد سہیل صاحب نے کہا کہ کوٹ پینٹ ٹائی پہننے والے صاحب سے مجھے جو ہے وہ ایسی چیز کی عادت ہوئی ہے، تو جناب بات یہ ہے کہ ہمارا اندر جو ہے نا وہ دیہاتی ہے، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور پنجابی کی جو چیزیں اب جو میاں صاحب کا کلام ہے اس میں جتنی بھی جو آدمی گاؤں کا رہنے والا نہیں ہے اس کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ ابھی ایک محفل میں بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں بتایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میاں صاحب نے اپنے ایک شعر میں لفظ استعمال کیا سکا ٹینگر۔ ٹینگر کیا ہوتا ہے؟ اب ٹینگر وہی بندہ جان سکتا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ درخت سے کیسے کاٹتے ہیں، سکھاتے ہیں، کانٹے اس کے لگے ہوتے ہیں، پھر اس جو ہے وہ ٹینگر بنتا ہے۔ تو اسی طرح میں جو ہے میرا خمیر جو ہے وہ دیہات سے اٹھا، میں دیہاتی آدمی ہوں اور میں شہر کے اور یا دیہات میں رہنے والے بھی آج کے بندوں سے زیادہ میں دیہات کو جانتا ہوں اور پنجابی کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ۔